الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ عام طور سے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کچھ ایسے جائے نماز ہم استعمال کرتے ہیں کہ جن پر بیل، بوٹے، نقش و نگار اور بسا اوقات کچھ مساجد کی بھی تصاویر ہوتی ہیں، خاص طور سے حرمین کی تصاویر ہوتی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کی جائے نماز کے اوپر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، کیونکہ ان پر نماز پڑھتے ہوئے بسا اوقات انسان کی توجہ جو ہے وہ نقش و نگار کی طرف اور مساجد کی تصاویر کی طرف مبذول ہو جاتی ہے۔ تو جان لیجئے کہ ایسی جائے نماز کے اوپر نماز پڑھنے سے نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن ایسی جائے نماز استعمال کرنا بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس سے بچا جائے، کیونکہ نماز میں توجہ جو ہے وہ تصاویر کی طرف اور بیل بوٹے جو بنے ہوتے ہیں، جو مساجد کی تصاویر ہوتی ہیں، ان کی طرف مبذول ہوتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کپڑا تھا جس کے اوپر کچھ بیل بوٹے اور پھولوں وغیرہ کی تصاویر بنی ہوئی تھیں، تو وہ گھر میں اس کو ایک پردے کے طور پر استعمال کرتی تھیں۔ ایک جگہ پہ انہوں نے اس کو لٹکایا ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امیتی عنا قرامک ھذا فإنہ لا یزال تصاویرہ تعرض لی صلاتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس پردے کو ہٹا دو، اس کی تصویریں نماز میں میرے سامنے آتی رہتی ہیں۔ علامہ صنعانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ ہر وہ چیز جو نمازی کو نماز سے غافل کر دے اس کو دور کر دینا چاہیے، خواہ وہ چیز اس کے مکان میں ہو یا نماز کی جگہ میں ہو۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ دھاری دار چادر میں نماز پڑھی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ چکے تو فرمایا کہ میری یہ چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ۔ ابو جہم ایسا آدمی تھا جو یہ چادریں بیچتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری یہ چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور اس سے ایک سادہ چادر میرے لیے لے کر آؤ، کیونکہ اس چادر نے مجھے نماز سے غافل کر دی، یعنی کہ میری توجہ جو تھی اس کی خوبصورتی کی طرف مبذول ہو گئی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کھانا تیار ہو اور تمہیں بھوک بھی لگ رہی ہو اور نماز کا وقت بھی ہو تو پہلے تم کھانا کھا لو، اس کے بعد نماز پڑھو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانا جو ہے وہ نماز سے زیادہ اہم ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز زیادہ اہم ہے، تم کھانا پہلے کھا لو، یہ نہ ہو کہ نماز کے دوران تمہاری توجہ کھانے کی طرف جائے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ نمازی کے سامنے ایسی چیزوں کا ہونا ناپسندیدہ ہے جو نماز میں خلل ڈالیں، خواہ وہ تصاویر والی چٹائیاں ہوں، جائے نماز ہوں، یا کھانا اس کے سامنے ہو جب اس کو بھوک بھی لگ رہی ہو اور وہ کھانا بھی چاہتا ہو۔ تو ایسی چیزوں سے اس کو پرہیز کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اس کی توجہ خراب ہو رہی ہو، جس کی وجہ سے انسان کی توجہ نماز سے ہٹ رہی ہو۔ لیکن اگر اس کے باوجود اگر کوئی ایسی جائے نماز کے اوپر نماز پڑھ لیتا ہے کہ جس کے اوپر بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں، کوئی جو ہے وہ ایک منظر ہے خوبصورت، قدرتی مناظر کی تصاویر ہیں، پھول بیل بوٹے ہیں، یا کسی مسجد کی خوبصورت تصویر ہے، تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن خدشہ یہ ہے کہ اس کی توجہ ان تصاویر کی طرف جائے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ سادہ جائے نماز جو ہے اس کا استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب